لا الہ الا اللہ کو جانیں گے، سمجھیں گے، موجودہ سائنسی حقیقتوں کی روشنی میں، اس لیے کہ سائنس کی جو حقیقتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، قرآن 1450 سال پہلے ان حقیقتوں کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن اپنے مقدمے میں اپنی بات کو پیش کرنے میں سائنٹیفک بک ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب گفتگو کرتے ہیں، اپنے مدعا کو بیان کرتے ہیں، اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں، تو مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ایک مطالبہ ہم انسانوں کے سامنے رکھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ ہے کہ میری بندگی، میری غلامی، میری اطاعت، میری فرمانبرداری، میری پوجا اور پرستش کی جائے۔ اللہ اس کے بعد دلیل دیتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنایا ہے، ریسٹنگ پلیس بنایا ہے، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، کینوپی بنایا ہے۔ دوستو، موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات بگ بینگ کا نتیجہ ہے، یعنی ایک عظیم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کائنات بنی۔ اب میں فزکس کا اسٹوڈنٹس نہیں ہوں، میں ایک مذہب کا طالب علم ہوں، لہٰذا جب تک آپ اپنا دل دماغ حاضر نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ میں بات آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا۔ سائنس نے کہا کہ کائنات بگ بینگ کا نتیجہ ہے۔ اگر سائنس کے سامنے یہ سوال رکھا جائے، بگ بینگ سے پہلے کائناتی مادہ کس شکل میں تھا، تو پھر سائنس کہتی ہے کہ جناب کائناتی مادہ 0 والیوم رکھتا تھا، اس کی کثافت، موٹائی بے انتہا تھی، اس کا درجہ حرارت ناقابل پیمائش تھا، اس کی قوت کشش ناقابل بیان۔ سائنس کے سامنے اگر دوسرا سوال یہ رکھ دیا جائے کہ جناب بگ بینگ سے پہلے، عظیم دھماکے سے پہلے کائنات اگر 0 والیوم میں تھی تو کس کے ہاتھ میں تھی؟ اگر اس کا درجہ حرارت ناقابل پیمائش تھا تو کس نے کنٹرول کر رکھا تھا؟ قوت کشش ناقابل بیان تھی تو اس پر قبضہ کس کا تھا؟ اگر کثافت بے انتہا تھی تو اسے کس نے اپنے دست و قابو میں رکھا ہوا تھا؟ فلسفہ کہتا ہے کہ جناب وہ یا اس طاقت کا نام علت العلل ہے، عقل اول ہے۔ سائنس اسے میتھمیٹیکل مائنڈ کے نام سے جانتی ہے۔ مذہب اسے اللہ کہتا ہے، مذہب اسے رب کہتا ہے، مذہب اس طاقت کو خالق کہتا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو ان الفاظ کی واضح تشریح ہے، هو الاول والآخر کی۔ مسند احمد
مسلم، ترمذی، بحیقی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں. وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے دعا کرتے ہوئے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، آپ ہی آخر ہیں، آپ کے بعد کچھ نہیں ہے.